السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنیں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملچروں کی معاملچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف ہے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، جس وہ خبر ہمارے لیے سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے فی الوقت۔ جب تک انڈیا کا ہر طریقے سے صفایا نہیں ہوتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیش کے اوپر پہلی نظر بنائے رکھیں۔ جبکہ دیش کے باہر بھی جو آتنک مچے ہوا ہے، جو کوہرام مچے ہوا ہے، یہ ہمیشہ ہر سال، یہ تقریباً 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں میں، خاص کر رمضان میں آ رہا۔ یہ گندگی کیا ہے؟ یہ شیطانی ہے، ملونے ہیں یہ۔ ان کو شیطانیت جاگ جاتی ہے پاک مہینے میں، شیطانیت پوری باہر آتی ہے، بتاتے ہیں یہ لوگ کہ ہم شیطان ہیں، ہم خبیث ہیں، ہم ملعون ہیں۔ تو ان کے پاس یہ چیزیں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالتا ہے جوتے کھانے کے لیے۔ جو مسئلہ بنا مسجد اقصی کا، اس کے اوپر تو خیر انٹرنیشنل سطح پہ وہ بات چیت چل رہی ہے، اور ایران کو روکے ہوئے ابھی ایران منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالکل تیار ٹھہرا ہے، اور اس کا ساتھ رشیا بھی دے رہا ہے، کوریا بھی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ لوگ ذمہ داری جو لیے تھے GCC کے بعض ممالک، خاص کر سعودی عرب، ترکی اور قطر، تو ٹال مول تھا، یعنی 50-50 تھا، لیکن پھر بھی حمایت کی تھی یہ لوگ، یعنی یہ طریقے سے ذمہ داری تو لی تھی۔ اب یہ جانے جو گئے، معصوم جانے، جس میں معصوم بچے 200 بچے جو شہید ہوئے ہیں، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سامنے آ کے ذمہ داری لینا ہے۔ اب یہ خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ایران کہہ دیا ہے کھلے طور پہ، بہت گرما گرمی چل رہی ہے وہاں پہ، بالکل تیاری میں ہے انہیں، اب حملہ کروں، اب بدلا لوں، بولے ویسی بات ہے، لیکن اس کو فی الوقت رکے ہوا ہے وہ، کیونکہ جو بات چل رہی ہے وہ ایسی کی، دیکھیں گے اس میں کیا نکل کے آتا ہے کل تک، لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسا نہیں کہ وہ انتظار کرے گا وہ جب تک یہ بات چیت تک، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن دیش کی خبر ہمارے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ اب ان کے پاس بھی مارنا ایک باقی ہے، اٹھا پٹک ایک باقی ہے، گالی گلوچ تو یہ لوگ کی آپس میں چل رہی ہے۔ سنیاسی چندی چور بونا خط گڈا منہ بڈھا چندی چور نے تو کھلے طور پر ہرے تورے پہ آ گیا ہے، نہ جو ایسا بڑے پوسٹ کو دیکھ رہا نمبر 1 کو، نہ نمبر 2 کو دیکھ رہا۔ اب اپانی چھو مر رہا ہوں، نمبر 1 بھی نمبر 2 بھی، تم لوگ ہٹ جاؤ، جو کرنا ہے میں کر لیتا ہوں رہا، کیونکہ اس نے آتنک پہ نکل گیا ہے، کیونکہ بوکلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے انہیں، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پاگل ہو گیا انہیں پاگل ہو گئے ہوا ہے۔ تو لیکن اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگ اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کرو۔ لاپرواہی یا غفلت برتنے کا اب ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے، اپنی خود کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے لوگوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ خیر کرنے والا تو مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، بغیر اس کے اجازت کے درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ ہمارا ماننا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب ان میں آپسی لڑائی چالو ہو چکی ہے، انہیں اس کے اوپر ڈال رہا، انہیں اس کے اوپر ڈال رہا، انہیں اس کے اوپر ڈال رہا، یہ چل رہا ہے لوگوں کا، ایک کے اوپر ایک رکھ کے چلا لیں دو، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی جو میٹنگ ختم ہوئی ہے سونیا گاندھی کی، جس طریقے سے سونیا گاندھی نے جو میٹنگ بلائی تھی، اس میں تقریباً نتیش کمار سے لے کے اکھلیش یادو، شرد پوار، تیجسونی یادو، چندرا بابو نائیڈو، جگن کو بھی بلایا گیا، لیکن جگن نے اپنی طبیعت ناسازی کی وہ کر کے نہیں آیا، لیکن جگن بھی انڈیا الائنس کے ساتھ ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے آج کی میٹنگ میں، جو اس نے حمایت کی ہے اور جو لکھ کر جو لیٹر بھیجا ہے، جو میل کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جگن بھی انڈیا الائنس میں ہے۔ حالانکہ چندرا بابو نائیڈو کا اس کا 36 کا آنکڑا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے،
کیونکہ نیٹو سے پہلے وہاں پہ جگن کی سرکار تھی آندھرا پردیش میں, انہیں تھا وزیر اعلیٰ, تو اس کے مد نظر ہم جگن ساتھ نہیں رہے گا انڈیا الائنس کے سوچے تھے, لیکن انڈیا الائنس کے ساتھ ہے جگن, کیونکہ جگن کا کھلا بیان یہ ہے جو دیش کے لیے, دیش کے حق کے لیے جو اچھا ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں, بھلا ہم حکومت میں رہے یا نہ رہے, لیکن ہم حق کا اور سچ کا ساتھ دیں گے, جو کہ بہت بڑی بات ہے. جگن کا اتنا کہنا بھی بہت بڑی بات ہے. اور جگن کے ساتھ حالانکہ بہت کچھ برا ہوا تھا, وہ ٹائم پہ کانگریس کی سرکار تھی, لیکن ان چیزوں کو بھی یاد کرا اس نے, اور لیکن یہ بھی بول دیا کہ ان چیزوں کو فراموش کرتے ہوئے, ہم کو نظر انداز کرتے ہوئے, ہم کو دیش کی حق کے لیے سوچنا ہے, دیش کو کس طرح آگے لے جائے, کس طرح دیش کی ساکھ بچائے. مہنگائی, بے روزگاری, یہ سارے چیزوں سے تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, ابھی میٹنگ تو یہ سونیا گاندھی کی ختم ہو چکی ہے, جس میں جو شرکت کرے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں میں. یہاں تک کہ ممتا بنرجی اپنی طبیعت خراب رہنے کے باوجود وہاں پہ موجود تھی, کیونکہ وہ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں یہ فائنل میٹنگ تھی, اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوگی, کیونکہ تقریباً ان لوگوں کی 6 سے 7 دور کی میٹنگ چلی ہے ٹوٹل. شرد پوار بھی اپنے پاس مہاراشٹرا میں بلائے تھے وہ لوگوں کو, لیکن وہاں کے حالات کی وجہ سے سونیا گاندھی کے پاس ہوا. پھر اس سے پہلے راہل گاندھی نے میٹنگ بلائی تھی, پھر اکھلیش یادو نے بلائی, پھر تیجسونی یادو نے, نتیش کمار نے بہار کے اندر, اب آخری دور دوبارہ پھر دلی میں پلٹ گیا. سونیا گاندھی کے راج گاہ پہ بھی فائنل بات چیت ہو چکی ہے, اور یہ لوگ انڈیا میں لڑ کے مر رہے ہیں آپس میں, گالی گلوچ پہ آ گئے لوگ. جو ٹپوری ہوتے ہیں نا, گلی کے ٹپوری, یعنی پھٹے کپڑے پہن کے پھرنا, گالی گلوچ دینا, سمجھے, ان کا وہ حساب ہو چکا ہے, ان کا وہ حالات ہو چکے ہیں. خیر ان کو اپنے حالات اور کیا کر لے رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے, ایک پیسے کا واسطہ نہیں ہے. ہم حق وزیر ہیں انشاءاللہ, حق و حلال پہ رہیں گے, ایمان پہ رہیں گے, اور اپنے دیش کے لیے, دیش کا لیے جو محبت ہے انشاءاللہ ہم مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہیں گے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگوں سے ایک دردمندانہ اپیل آپ کے بھائی کی یہی ہے, آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو, روزے رہو, روزے مس مت کرو. پھر سال دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے, آپ لوگ علم نہیں ہے اس کا, اس لیے جتنا ہو سکتا غریب غربا میں اپنا زکوٰۃ اور فطرے کا خیال رکھو. خاص کر خاندان میں دیکھو کوئی مستحق ہے تو پہلے ان تک پہنچاؤ, یہ آپ لوگوں پہ فرض عائد ہو جاتا. اب یہ جو چل رہا ہے انشاءاللہ ہماری پہلی نظر بنے ہوئی ہے, جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کو پہلے دوں گا, سب سے پہلے دوں گا میں, کیونکہ یہ ہماری گودی میڈیا تو بکے بھی ہے, آپ لوگ اچھی طرح پتا ہے وہ کیا بتاتی ہے کیا بولتی ہے, اس کو خود نہیں معلوم. یہ اتنی جی حضوری میں, اتنی دلالی میں ہے کہ دلالی بھی شرما جائے گی ان کو دیکھ کر, یہ اتنی وفاداری سے کر دلالی نبھا رہی ہے. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائی, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.